کے قابل رہ گیا اور نہ وہ اپنا کچن چلا پا رہا. ہم تو چیخ چیخ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ٹھہراؤ جب تک نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. آج اس ملک کی اشرافیہ جس کے اندر سیاستدان، جرنیل، ججز، بیوروکریٹس، میڈیا، ہم سب نے شامل ہو کر اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ عام آدمی یہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہے. 25 لاکھ اس وقت نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے، روزگار نہیں ہے آگے. 10 لاکھ سے اوپر پاکستانی یہ ملک چھوڑ کر نکل گیا ہے. لوگ امید ختم ہو گئی ہے، ملک چھوڑ کر دھڑ لوگ نکل رہے ہیں. کس طرف ہم ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ اس کے ذمہ دار اس ملک کی اشرافیہ ہے جس میں میں بھی شامل ہوں، اس ملک کے سیاستدان، جج، جرنیل، میڈیا. ہم نے کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ملک کے معاملات کو اس نہج پہ پہنچانے میں. ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا اور تاریخ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. خدا نخواستہ ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی ہم اپنی روش بدلنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں، پراپرٹیز باہر ہیں. 11 ارب ڈالر کی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ ہے باہر کے ملک. یہاں پر ہم صبح شام یہ صرف ایک ملک ہے، صبح شام دنیا کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں. آپ اپنے شہریوں کو نہیں قائل کر سکتے، دنیا کو خاک کریں. سر ہمیشہ جو ہے نا جب بھی یہ لیگز آتی ہیں ان میں سیاستدانوں کے نام بھی شامل ہوتے ہیں. سر فہرست 3 جماعتیں ہوتی ہیں سر، اور وہ خود جب اقتدار میں آتے ہیں تو لوگوں سے باہر سے انویسٹمنٹ کا کہتے ہیں. سر کیسے انویسٹمنٹ آئے گی جب ان کی اپنی پراپرٹیز لیگز میں آ گئی ہیں؟ ان کی اپنی پراپرٹیز کبھی جو ہے نا کوئی اسکینڈل ایسا نہیں ہوتا جس میں ہماری سیاسی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے نام پارٹی بنانے کا آیا ان کا روایتی سیاستدان نہیں ہوں گے، نہ یہ اس طرز پہ ہوگی. اس میں آپ بھی ہوں گے اور کس عہدے پہ ہوں گے؟ میں مشاورت کر رہا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے حلقہ احباب سے، ووٹران سے، اور جس طرح وہ مشورہ دیں گے پھر اس طرح فیصلہ کریں گے. بہت